کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی یونائٹڈ ورکر یونین نے کہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اربوں روپے کی ریکوری کے باوجود ملازمین کو تو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ 13 جون گزر جانے کے باوجود بھی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے 18 مئی کو تنخواہیں جاری کرنے کی نوٹیفیکیشن کو سختی سے عمل درآمد کے لیے جاری کیا تھا، لیکن حیران کن طور پر واٹر بورڈ کے ملازمین پریشان ہیں، جبکہ ریٹائر ملازمین پینشن سے محروم ہیں جن کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ یتیم، بیوائیں اور بچے اپنے فنڈز کی سہولت سے محروم ہیں، لیکن کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یونائٹڈ ورکر یونین محمد اکرام خان نے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانیں۔ سر پہ ایڈوانس کا کیونکہ ایگریمنٹ تھا وہ بھی نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو کرسمس اور مسلم اسٹاف کو جو عید پہ ملتا ہے وہ بھی نہیں دیا گیا، تو ہم نے ایم ڈی صاحب سے ملاقاتیں کی اور میں نے یہ لیٹر عزیز عارف صاحب یہ میں نے لیٹر دیا ہے ڈی ایم ڈی آر آر جی ڈی ایم ڈی فائنانس 3 تاریخ کو میں نے لیٹر دیا۔ زبانی ہم نے کئی دفعہ انتظامیہ کو کہا کہ ہمیں جو ہے 3 ماہ کی ریکوری ہمیں بتائی جائے، مارچ، اپریل اور مئی کی، کیونکہ ہمیں ایم ڈی صاحب نے کہا کہ ریکوری بہت متاثر ہوئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور 14 کروڑ کی اپریل کی ایم ڈی صاحب نے کہا کہ ریکوری آئی ہے، مینجمنٹ آر آر جی نے بھی کہا اور ایم ڈی صاحب نے بھی۔ جب ہم نے اپنی تحقیق کی تو اس سے ہمیں، کیونکہ انتظامیہ نے تو ہمیں نہیں دیا، گزشتہ 1 سال سے ریکوری ہماری شو نہیں کی جا رہی۔ واٹر بورڈ کے جو ملازم ہیں 3 سال سے ہمارے ریٹائر ملازمین ہیں، وہ اپنے واجبات کے لیے، یہاں تک کہ آپ اتنی بددیانتی اور اتنی ظلم زیادتی ہے کہ ہماری جو بیوائیں جو ہاؤس بلڈنگ سے اسٹیٹ لائف سے ہمارا پیسہ آتا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور جو ہمارے آن ڈیوٹی ملازمین ہیں انہیں اپنے ذاتی فنڈ جو کوئی گورنمنٹ نہیں روک سکتی، کسی قانون کے تحت اس کو نہیں روکا جا سکتا، وہ نہیں دیا جا رہا۔ تو ابھی 1.5 ارب سے اوپر ہمارے ڈیوز ہیں امپلائز کے۔ لیو انکیشمنٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے نا اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے، ایک انہوں نے سمری منظور کرائی 53 کروڑ کی سندھ گورنمنٹ سے، پہلے ہمیں سیلری رلائی ہماری 20 تاریخ کو کی، اب دوبارہ یہی سمری کے لیے۔ تو میں آپ کو یہ ایک جو ہے میں نے اپنی تحقیق، ہماری یونائٹڈ ورکر یونین نے تحقیق کی ہے، ہمیں کچھ افسران دیکھے اچھے برے ہر ادارے میں ہیں، کچھ ہمارے یہاں ایماندار لوگ جو ادارے کو بچانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تحقیق کر کے ہمیں یہ جو ہے نا، ہم نے اپنی تحقیق، اپنی یونین کی تحقیق، ہمارے دوستوں کی محنت سے یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس مارچ، اپریل اور مئی کی 3 ماہ کی جو ہے ریکوری ہے۔ اس حساب سے ہم نے جو ٹوٹل کیا ہے ہماری ریکوری 2 ارب سے اوپر ہے۔ اس کے باوجود موجودہ ایم ڈی، میں سمجھتا ہوں کسی دانا نے ان کو کہا ہے کہ اتنے برے بنو تم، برا انسان جو ہے جلدی نہیں مرتا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ان کے ارد گرد بڑے دانا لوگ ہیں، کچھ ہمارے ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں جو انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا برائی کرو، اتنا بدوائیں لو کہ آپ مرو گے نہیں۔ لیکن افسوس کی صورتحال ہے کہ واٹر بورڈ کا ملازم آج آپ دیکھیں جون کا 12 تاریخ یا 13 جو بھی ہے، ابھی تک ہماری سیلری کا پتہ نہیں، اور اب مزید بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 تک جائے گی۔ تو ہم یونائٹڈ ورکر یونین کی طرف سے ہم تو اب اپیل جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ واٹر بورڈ کے تمام معاملات کے لیے کمیشن بنایا جائے، جس طرح چینی پر گورنمنٹ آف پاکستان نے کمیشن بنایا ہے، سندھ گورنمنٹ پانی پر کمیشن بنائے، اور ادارے کو ہم اسٹیل مل نہیں بننے دیں گے، ادارے کو باقاعدہ منظم سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے اور اس کو اسٹیل مل بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں 96 سے 98 تک جو صورتحال تھی واٹر بورڈ میں، اس وقت 6500 ملازمین کو فارغ کیا گیا، وہی دوبارہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یونائٹڈ ورکر یونین اس کی بھرپور مذمت بھی کرتی ہے اور اس کی مزاحمت بھی کرے گی۔ جبکہ صدر پونل مقصی نے کیا بتایا، سنیے انہی کی زبانیں۔ سندھ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایڈوانس سیلری 18 تاریخ کو ہم دے دیں گے عید پہ، آج 13 تاریخ ہے، ہمیں وہ سیلری نہیں ملا ہے،
अजीज़ आरिफ साहब, आप सीनियर साहबी हो, आप समझते हो, आप हमारे वाटर बोर्ड के मज़दूरों से भी आपकी मुलाकात होता है। आप यकीन करो, हमारे मज़दूरों ने इस ईद पे उन मज़दूरों के बच्चों ने ईद नहीं किया, उन्होंने कपड़े नहीं लिए क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिला। मज़दूरों का या सरकारी मुलाजिम का अप्रोच जो होता है वो होता है तनख्वाह, जब तनख्वाह नहीं मिला ईद नहीं। इस वक्त मौजूदा मैनेजमेंट जो है, जो मौजूदा मैनेजमेंट वाटर बोर्ड का है, ऐसा मैनेजमेंट हमने अपने सर्विस में कभी भी नहीं देखा। करप्ट मैनेजमेंट। इस वक्त 4-5 आदमी हैं, 4-5 लोग हैं जो वाटर बोर्ड को चला रहे हैं, जो एमडी साहब के मशीर हैं। उसमें एक हमारा करप्ट रिटायर्ड लेबर लीडर है, 3-4 और हैं जो वाटर बोर्ड को इस वक्त चला रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं, सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं, चेयरमैन वाटर बोर्ड से मुतालबा करते हैं कि हमारे मज़दूरों को सैलरी फौरी तौर पे 1 तारीख को दिया जाए। लीव इनकेशमेंट हमारा हक है, राइट है मज़दूरों का, उनको मिलना चाहिए। बेवा औरतें, यतीम बच्चों को अपना फंड नहीं मिल रहा है, अपने पैसे नहीं मिल रहे हैं, इंतकाल हो जाता है, उनको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल रहे हैं उनको। अभी हम इस वक्त मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि सर आप इंक्वायरी बिठाएं, कमीशन बिठाएं, जुडिशरी कमीशन बिठाएं, पता चले कि ये 2 अरब रुपया कहाँ गए, किसके जेब में गए, कौन सा कंपनी कहाँ गया। डीएमडी आरआरजी साहब इस वक्त तक रिकवरी शो नहीं कर रहा है। डीएमडी फाइनेंस भी वो है, डीएमडी आरआरजी भी वो है, वो अपना रिकवरी शो नहीं कर रहा है। एमडी साहब रिकवरी शो नहीं कर रहा है। ये उनकी अपने कंपनियां हैं, वो खुद ठेकेदार हैं, वाटर बोर्ड के अफसरान, उनकी कंपनियां हैं, वो खुद बिल पास करते हैं, खुद चेक निकालते हैं। और ये बात भी और मैं बता दूं आपको कि अभी तक हाइड्रेंट का टेंडर भी नहीं हुआ है। 3 साल में हाइड्रेंट का टेंडर नहीं हुआ है। हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे कमीशन बैठाया जाए। और इसके साथ साथ मैं वाटर बोर्ड के मजदूरों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा सीएम सिंध को, खुदारा वाटर बोर्ड के मजदूरों के साथ ज्यादती है। आप रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हो, इधर हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कमीशन बैठना चाहिए, कमीशन बैठना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। ये 2 अरब कहाँ गए, किसके जेब में गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में अगर अरबों रुपए की रिकवरी हुई है तो अदायगी क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। लेकिन हमारी दुआ कुछ और है कि या अल्लाह, लॉकडाउन में ड्रम पीटने वाले जो गायब हो गए वो हमारे दोस्त को मिल जाए, ताकि कोई खुशखबरी आ जाए। मुलाजमीन की तनख्वाहें और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।